اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، کوئی جادو کے اثرات ہیں یا انہیں کوئی جسمانی بیماری ہے۔ جو لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآنی وظائف، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر مشکل کو، ہر مسئلے کو حل کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا آپ کو اللہ کی طرف سے کسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں۔ یہ آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ پیروں کے پاس یا کسی بابا کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس قرآنی وظیفے کو گھر بیٹھ کے کریں اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ اگر آپ اس عمل کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی اور آپ کی ہر پریشانی حل ہوگی، ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے جائے نماز پر بیٹھنے کے لیے جانا ہے، تیاری کرنی ہے، تو آپ نے ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے۔ آپ نے جب جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ جب آپ 4 کل کی ہر سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس چیز میں بھی آپ نے پانی رکھا ہے، گلاس میں رکھا ہے، بوتل میں رکھا ہے یا جگ میں رکھا ہے، جس چیز میں بھی آپ نے پانی رکھا ہے اس پانی پہ آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، میں جس مریض کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جب وہ اس پانی کو پیے تو اسے محسوس ہو جائے کہ اس پر جادو ہوا ہے یا اس پر جادو کے کوئی اثرات ہیں یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ جب آپ نے پانی دم کر لینا ہے تو پھر اس پانی کو آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر مریض کو پانی کڑوا لگا تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر مریض کو پانی ویسے ہی لگے جیسے ہم روزانہ روٹین میں پانی پیتے ہیں، نہ کڑوا ہوتا ہے، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جس طرح پانی ہوتا ہے اسی طرح اگر مریض کو پانی لگے تو پھر اسے کوئی جسمانی بیماری، لیکن کڑوا پانی اگر لگے تو پھر اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر مریض پر کوئی جادو کے اثرات ہوئے وہ بھی ختم ہوں گے، اگر کوئی جسمانی بیماری ہوئی تو وہ بھی ختم ہوگی۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دن تک کرتے رہنا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی ناغہ وغیرہ آ جائے کسی مجبوری کے تحت تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلا ناغہ آپ اس عمل کو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پر کوئی جادو کی رکاوٹیں ہوئی، بندشیں ہوئی یا آپ پر جادو کے اثرات ہوئے تو وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، قرآنی وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو رب کریم کی رحمت سے بفضل خدا آپ کی وہ بیماری بھی ختم ہوگی اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے۔
تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، مریض کو پانی پلاتے رہنا ہے۔ تو یہ تھی قرآنی وظیفے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔